الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مستحبات اور ترتیب مجہول بھی ٹھیک ہے اور ترتیب سے کیا جائے وضو یا مکلف ترتیب سے وضو کرے پس ابتدا کرے مکلف اس عضو کے ساتھ کہ ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس عضو کے ذکر کے ساتھ تو پہلے چہرے کا ذکر ہے پھر ہاتھوں کا ذکر ہے پھر مسے کا ذکر ہے پھر پاؤں کا ذکر ہے اور بالمیامن اور وضو کرے میامن کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں میں پہلے دایاں پھر بایاں پہلے پھر بایاں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبالمیامن قد یقال کہ اگر بدایت بالمیامن جملہ ترتیب سے ہے جی یہ بھی ترتیب کے اندر داخل ہے تو پھر نہیں مستقیم ہوگا خلاف کو کھڑا کرنا وجہ مذکور پر جی پھر تو خلاف نہیں ہو سکتا کہ داخل ہے اس میں اچھا جی کیونکہ بدایت بالمیامن جو ہے وہ ہمارے نزدیک سنت نہیں ہے اور شفافے کے نزدیک فرض بھی ہے تو پھر اس میں تو اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ تو فضیلت ہے اور اگر یہ بدایت بالمیامن جملہ ترتیب سے نہیں ہے تو پھر نہیں مستقیم عطف اس کا ماتن کے قول بما بدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیے کیونکہ وضو ترتیب سے کرے اور وضو میامن سے کرے تو فیبدأ اللہ جی یہ ایک سوال کیا ہے یہ ایک سوال ہے بس ٹھیک ہے ہاں جی اور ترتیب سے وضو کرے اور ترتیب سے کرے مکلف وضو یا ترتیب سے وضو کیا جائے پس ابتدا کرے اس عضو کے ساتھ کہ ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس عضو کے ذکر کے ساتھ اور ابتدا کرے میامن کے ساتھ اور ترتیب سے کیا جائے وضو پس ابتدا کرے مکلف اس وضو کے ساتھ کہ ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کے ساتھ اور ابتدا کرے میامن کے ساتھ اے فی الایدی والارجل چہرے میں نہیں کہ ایتھوں اتو انج پانی پانا ہے ایسا جا پہلے دکھبا جی یہ حضرت جہالت صاحب ہے یہ حضرت جہالت صاحب ہے جی والترتیب فی الوضوء سنت عندنا میں ناک کے پانی پان لگے میں ناساں دھو نے تو پہلے کبھی دوں گا کہ سجی چ پانی پاؤ پھر سجی دوں گا کہ کبھی چ پاؤ ہنج نہیں جی والترتیب فی الوضوء سنت عندنا وعند الشافعی رحمہ اللہ فرض لقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاغسلوا وجوہکم الآیۃ والفاء للتعقیب اور ترتیب وضو میں سنت ہے ہمارے نزدیک کیا ہے سنت ہے ہمارے نزدیک یہ سنت ہے سمجھے اے شاباش جی وہ حدیثیں لکھی ہیں نشان پر وہ نیچے جس صحابی نے بھی دکھایا اسی ترتیب سے دکھایا جی جی تو ترتیب ہمارے نزدیک کیا ہے سنت ہے فرض نہیں ہے واجب تو ہے نہیں ہے لیکن کیا ہے سنت ہے
کیونکہ اصل میں وہ یہ ہے کہ بطور بیان لاحق ہو تو پھر تو ہے، بطور بیان خبر واحد لاحق نہ ہو تو اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، ورنہ کتاب اللہ پر زیادتی اور وہ نسخ ہے جی۔ اور عند شافی رحمہ اللہ ترتیب وضو میں فرض ہے، ترتیب وضو میں فرض ہے۔ اب ان کی دلیل سنیں نا، باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جی کہ جب تم ارادہ کرو نا نماز کی طرف کھڑا ہونے کا تو اس وقت اگر بے وضو ہو وہ تو فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا، تو اب جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا ہے تو اس ارادے کے بعد اللہ نے فا لائی ہے جو تعقیب کے لیے ہوتی ہے، کہ فا کا ما بعد ما قبل سے پیچھے ہوتا ہے، تو لہٰذا فا جو ہے نا یہ تعقیب کے لیے، فا جب فا تعقیب کے لیے پیچھے ہے تو جو اگلے عطف ہے وہ بھی سارے اس کے بعد ہوں گے، اس کے نہیں سمجھا کہ جب ایک ارادہ صلاۃ کے بعد ہے کس کی وجہ سے، فا کی وجہ سے، تو باقی بھی سارے بعد ہوں گے، یعنی سارے اس کے بعد ہوں گے، لہذا ترتیب کی فرضیت ثابت ہوگی۔ او ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کر دیتی ہے، بات تو صرف فا کی ہے، اگلے تو واو ہے، آگے تو واو آ رہی ہے۔ اور دیکھو ترتیب وہ ترتیب ہے نا، کلام اس کے سنت ہونے میں یا مستحب ہونے میں گزر گیا ہے کہ صاحب قدوری کے نزدیک یہ امام قدوری کا مذہب ہے، مستحب ہے، صاحب ہدایہ کا مذہب ہے یہ سنت ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں جو پیچھے بات گزر گئی ہے وہی ہے کہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، ان کی اپنی دلیل ہے، امام قدوری نے ان کو کس میں شمار کیا، اور دوسرا ایک جواب دیا تھا کہ مستحب کبھی کبھی عام معنی میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں مقابلہ آ رہا ہے، سنتے پیچھے گزر گئی ہیں، اب مستحبات آ رہے ہیں تو مقابلے کا مطلب ہے یہ مستحب ہونا چاہیے جی، تو سے امام قدوری صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے ہمارے نزدیک، نا سمجھے ہی۔ اچھا جگہ چل، والفاء للتعقیب، پس فائدہ دیتا ہے فا قیام الصلاۃ کی تعقیب کا بغسل الوجہ، کہ غسل وجہ پہلے ہو تو پھر قیام الصلاۃ ہو، تو پس جب یہ لازم ہے کہ پہلے چہرہ دھونا ہے تو پھر تو پس لازم آ گئی ترتیب وجہ اور اس کے غیر کے درمیان بھی، تو لازم آ گئی نا وجہ اور قیام، تو پس لازم آ گئی کل میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قائل بالفصل تو ہے کو نہیں ہے جی، اے شاباش، ہم کہتے ہیں ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ قیام کا پیچھے ہونا غسل وجہ کے ساتھ یہ مستفاد ہے اکیلی فا سے، بلکہ یہ جملہ اعضاء سے ہے، صرف اکیلا منہ دھو کر کھڑا ہو سکتا ہے بندہ؟ نہیں، وضو ہو گیا اس کا منہ دھو کر، سارے کرنے ہیں، تو جملہ اعضاء جو ہیں یہ سارے ہیں جی، اور آگے تو عطف واو کے ساتھ، تو واو ہمارے لیے صرف جمعیت کے لیے، ترتیب کے لیے کوئی نہیں ہے جی۔ اور ترتیب وضو میں ہمارے نزدیک سنت ہے، ترتیب وضو میں سنت ہے ہمارے نزدیک، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض ہے بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے، فاغسلوا وجوہکم الآیہ، پس فا اور فا تعقیب کے لیے ہے، اور بالتعقیب یدل علی ترتیب فائزہ ثابت الترتیب فی ثابت فی غیر، اور ترتیب وضو میں سنت ہے ہمارے نزدیک، اور عند شافعی رحمہ اللہ فرض ہے بوجہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فاغسلوا وجوہکم الآیہ، اور فا تعقیب کے لیے ہے، وَلَنَا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا حرف الواو،
وهي لمدرك الجمع بإجماع أهل اللغة فتقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء. ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ شے جو مذکور ہے اس آیت میں وہ حرف واو ہے. وہ کیا ہے؟ حرف واو ہے. آگے واو آ رہی ہے اور یہ واو مطلق جمع کے لیے ہے. واو مطلق جمع کے لیے یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی. یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی. اب دیکھیں گے کہ ترتیب کہاں سے ثابت ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے وضو کیا ہے جو قرآن میں ذکر ہے, تو پھر لہذا سنت ثابت ہوئی. کیا ثابت ہوئی؟ اب آپ کے فعل سے سنت ثابت ہوئی. جی اچھا, واو مطلق جمع کے لیے ہے اہل لغت کے اجماع کے ساتھ. اہل لغت کے لہذا فتقتضی یہ واو تقاضا کر دیا ہے جملہ اعضاء کا غسل جو ہے وہ ایک اس کا پیچھے ہونا ہے. جی یعنی قیام صلاۃ جو ہے نا جب کرنا ہو تو پہلے کیا ہوگا, یہ سارے اعضاء ہوں گے, اس کے بعد قیام صلاۃ ہوگا. سمجھے ہی اے شاباش, کیونکہ جمع بے حرف الجمع ایسے ہے جیسے جمع بے لفظ الجمع ہوتا ہے. تو واو جو ہے وہ جمعیت کے لیے. جی جاءنی رجلان تے جاءنی رجل و رجل کا معنی ایک ہی ہے. او بے اجماع اہل اللغہ ذرا سمجھیں. جی اس پر ایک سوال ہے. اگر کہا جائے کیسے دعویٰ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اہل لغہ کے اجماع کا, حالانکہ اہل لغہ میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ فائدہ دیتی ہے واو کس کا, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ فائدہ دیتی ہے کس کا, قرآن کا. جی اور خود امام شافعی بھی تو اہل لغت ہی ہیں. جی اور ان کے سارے ماننے والے بھی. تو جواب دیا گیا بائیں دور کے ابو علی فارسی نے ذکر کیا ہے کہ نحات نے اجماع کیا ہے اس پر کہ وہ مطلق ذکر کیا. اس کو سیبویہ نے 17 جگہ میں اپنی کتاب سیبویہ میں. پس اعتماد مصنف صاحب ہدایہ کا اسی پر ہے. جی اور بائیں طور کے دوسرا جواب کہ قلیل کا جو خلاف ہوتا ہے وہ اجماع لغوی کو مانے نہیں ہوتا. زیادہ بندے کہیں نہ بھی کہ یہ بات ہے تو ایک آدھ کہ اس طرح نہیں ہے تو یہ ان کے اجماع کے منافی نہیں ہے. جی اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ شے جو ذکر کی گئی ہے آیت میں حرف واو ہے اور واو مطلق جمع کے لیے ہے اہل لغت کے اجماع کے ساتھ. پس تقاضا کر دیا واو جملہ اعضاء کے غسل کا پیچھے ہونا. پیچھے ہونے کا مطلب ہے بھی قیام صلاۃ جملہ اعضاء کے غسل کے بعد ہونا چاہیے. ہاں جی. اور ہماری دلیل یہ کہ مذکور وہ شے ہے کہ مذکور ہے اس میں حرف واو, اور وہ ہماری دلیل یہ کہ مذکور ہے آیت میں حرف واو, اور واو مطلق جمع کے لیے ہے اہل لغت کے اجماع کے ساتھ. پس تقاضا کرتی ہے واو جملہ اعضاء کے غسل کے پیچھے ہونے کا. والبدایۃ بالمیامن فضیلۃ لقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التناول والترجل. جارا بنایا تھا میں ٹھیک ہے, عاطفہ بنایا تھا میں ٹھیک ہے. اچھا جی وہ میامن بھی تھا اور بدایت بالمیامن پہلے دایاں بازو پھر بایاں, اس طرح پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں, اور بدایت بالمیامن یہ فضیلت ہے یعنی مستحب ہے. یعنی صاحب ہدایہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, مستحب ہے. دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تیامن کو ہر شے میں، تیامن کو حتیٰ کہ جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، کنگھی کرنے میں۔ جی ان اللہ، جی ہوا معنی، یہ جو حدیث پیش کی یہ معنی اس کا جو روایت کیا ستہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کس کو؟ تیامن کو، ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے کس کو؟ تیامن کو ہر شے میں، حتیٰ کہ اپنی طہارت میں، اپنے جوتا پہننے میں، اپنی کنگھی کرنے میں اور ہر کام میں سرکار تیامن کو فرماتے تھے۔ جی اے شاباش سے یہ جو ہے نا حدیث ہے نا، اس سے اس کا یہ معنی ہے کیونکہ سرکار کا جو کام ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تیامن کو ہر شے میں، حتیٰ کہ تناول میں اور ترجل کیا ہے؟ تسریح و شعر راس، تو یہ پہلے اس دائیں جانب یہ ہے، کنگھی اس طرف سے کی جائے پھر اس طرف سے۔ جی اچھا جی ایک منٹ، او ان اللہ یحب التیامن فی کل، وہ کہہ رہے ہیں لم اجد ہو ہاکذا معذ حدیث صحیح میں ام المومنین سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں تیامن کو کس میں؟ تو مسئلہ تو ثابت ہو گیا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مرفوع، سونے فرمایا جب وضو کرو تو ابتدا کرو اپنے میامن کے ساتھ، اور بیکی کی روایت ہے کہ جب کپڑا پہنو وضو کرو تو کیا کرو؟ بسم اللہ، تو ابتدا کرو کس کے ساتھ؟ میامن کے ساتھ، میامن کے ساتھ۔ جی اور بدایت بالمیامن فضیلت ہے بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تیامن کو ہر شے میں، حتیٰ کہ جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں۔ بسم اللہ۔ اور بدایت بالمیامن مستحب ہے بوجہ فرمان آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تیامن کو ہر شے میں، حتیٰ کہ جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں۔ جی فصل فی نواقض الوضوء، فصل وضو کے نواقض میں۔ الفصل فی اللغہ ظاہر معنی جدائی، اور تعریف کی گئی اصطلاح میں کہ فصل کس کو کہتے ہیں کہ ایک طائفہ مسائل کا، طائفہ و جماعت نہیں بھی، ٹکڑا چند مسئلے، ایک طائفہ مسائل فقہیہ سے کہ متغیر ہوں ان کے احکام بنسبت اپنے ما قبل کے، کہ پہلے اور مسئلے تھے اب اور مسئلے شروع ہیں۔ جی تو غیر بھائی جو نا باب نہیں لکھتے، کتاب نہیں لکھتے، صرف فصل لکھ دیتے ہیں درمیان میں کہ اب نئے مسئلے شروع ہو رہے ہیں۔ فصل وضو کے نواقض میں، جی فصل وضو کے نواقض میں، المعانی المعانی الناقضۃ للوضوء کل ما یخرج من السبیلین لقوله تعالی او جاء احد منکم من الغائط الآیۃ وقیل، اور معانی وہ معانی جو توڑنے والے ہیں وضو کو، جی معانی وہ معانی جو توڑنے والے ہیں وضو کو، وہ کیا ہے؟ ہر وہ شے، اب معانی سے شروع کرنا ہے، کلو ما یخرج والدم والقیء ہو، آگے یہ معانی ناقضہ للوضو بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا
ہر وہ شے جو نکلے سبیلین سے، قبل سے دبر سے، ذکر سے دبر سے جو نکلے وہ ناقض وضو ہے، ناقض وضو ہے۔ دلیل باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے او جاء احد منکم من الغائط، یہ لمبی آیت ہے سورہ نساء کی، تو پچھلے کتابیں کوشش کی تھی پوری آیت نے پھیرا دیتا ہے، پر رات گئی بات گئی، تو اس میں سارا ذکر ہے جی، آگے تیمم کا بھی ذکر ہے جی، جو غائط سے آئے، تو غائط جو ہے یہ بول و براز دونوں ہیں، تو اب اس کا مطلب ہے وضو ٹوٹ گیا، وضو ختم ہو گیا جی۔ اچھا جی، کل ما یخرج من السبیلین، یعنی نکلنا ہر اس کا جو نکلتا ہے دونوں سے، یہ مطلب ہے، سنیں، نکلنا ہر اس شے کا جو نکلتی ہے ان دونوں سے، سنیں جی، یہ خروج و کل کیوں کہا ہے، خروج، تاکہ خبر جو ہے وہ مبتدا کے موافق ہو جائے، چونکہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے جی۔ سبیلین، تحقیق استثناء کی گئی ہے بعض کتب میں ہوا کی جو نکلتی ہے قبل سے اور ذکر سے، اور بے شک یہ صحیح ہے، اس لیے کہ وضو اس ہوا سے واجب نہیں ہوتا مگر امام محمد صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے جی۔ پڑھیاں گلیں معنی، ایسے معنی جو توڑنے والے ہیں وضو کو، ہر وہ شے جو نکلے سبیلین سے، بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے او جاء احد منکم من الغائط، وضو کا مسئلہ چل رہا ہے کہ یا آئے کوئی ایک تم میں سے اپنے قضائے حاجت کر کے، بولو براز کر کے جی۔ معنی، ایسے معنی جو توڑنے والے ہیں وضو کو، ہر وہ شے جو نکلے سبیلین سے، بوجہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے او جاء احد منکم من الغائط الآیہ، وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما الحدث قال ما يخرج من السبيلين وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره۔ عرض کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حدث کیا ہے جی؟ فرمایا جو نکلے سبیلین سے، جو سبیلین سے، اور تبصرہ، اور کلمہ ما یخرجو، کلمہ ما عامہ ہے لہذا شامل ہے معتاد کو اور غیر معتاد کو، معتاد بولو براز، غیر معتاد اور کوئی چیز نکل ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو صرف اگلی ہوا جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، وہ ہے کہ باقی سمجھے ہی ایشا بس۔ وکیل کل تو غریب وروت دار قطنی فی کتاب غرائب مالک حدثنا الحسین بن رشیق و محمد بن مظفر قال حدثنا محمد بن عمیر بزار بمصر قال حدثنا احمد بن عبداللہ بن محمد الحجلاج حدثنا یوسف بن ابی رو قال حدثنا سوادہ بن عبداللہ الانصاری حدثنی مالک بن انس عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے فرمایا کہ نہیں توڑتی وضو کو کوئی شے مگر وہ جو نکلے قبل سے یا دبر سے، المعتاد وغیرہ۔ اس جملے میں نفی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی، یہ کہ جو غیر معتاد ہے نا، جیسے دم استحاضہ، یہ طہارت کو نہیں توڑتا اندہ مالک، اس لیے کہا کہ معتاد ہو یا غیر معتاد ہو وہ ناقض وضو ہے، وہ معذور کا مسئلہ اور ہے۔
چلو جی، اور عرض کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور کیا ہے حدث جی، تو فرمایا وہ جو نکلے سبیلین سے اور کلمہ ما عامہ ہے پس شامل ہے معتاد اور غیر معتاد کو۔ اور عرض کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کیا ہے حدث، فرمایا وہ جو نکلے سبیلین سے اور کلمہ ما عامہ ہے پس شامل ہے معتاد اور غیر معتاد کو۔ والدم والکیح اذا خرج من البدن فتجاوزا الى موضع یلحقه حکم التطہیر والکیح ملء الفم۔ اور نواقض اور خون اور قے الٹی جب نکلیں دونوں بدن سے پس تجاوز کر جائیں دونوں اس جگہ کی طرف ہیں قیح پیپ، میں بھول گیا استغفر اللہ، خون اور پیپ وغیرہ اس قسم کی کوئی بھی چیز ہے جب نکلے دونوں بدن سے، قیحن وہ تو قاء ہوتا ہے جی استغفر اللہ، نکلیں بدن سے پھر تجاوز کر جائیں اس جگہ تک کہ لاحق ہے اس کو تطہیر کا حکم جی، تو اب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور قے منہ بھر اور منہ بھر قے جو ہے یہ بھی ناقض وضو ہے، یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اور دیکھو درو فتجاوزا جی، یہ خروج کی اس لیے کہ نفس نجازت ناقضہ نہیں ہے جب تک نہ موصوف ہو کس کے ساتھ، کہ نجاست اپنے محل میں جب تک ہے وہ ناقض نہیں ہے، وہاں سے نکلے گی تو پھر ناقض بنے گی جی۔ اچھا جی، حکم تطہیر کیا؟ حکم تطہیر یعنی حکم تطہیر اے فی الحدث یا فل جنابتی، دونوں کو شامل ہے کہ وہ حدث میں وہ اس جگہ کا پاک کرنا ہوتا ہے یا جنابت میں، یا جنابت میں، کیونکہ وضو میں منہ کا اندر اور ناک کا اندر فرض نہیں ہے، جنابت میں دونوں کا دھونا کیا ہے، اس لیے اس کو ساتھ جوڑا ہے جی، سمجھے ہی کہ اس کا تطہیر کا حکم اس کو لاحق ہو کس میں، حدث میں یا جنابت میں۔ ان سنی یہ جنابت پر تفریح، حتیٰ کہ اگر جاری ہوا خون ناک کی طرف جی تو اندر ہے، جہاں جگہ دھونا فرض ہے وہاں پہنچ گئے، ابھی باہر نہیں آیا تو انتقض الوضو، آگے سمجھ، کیونکہ یہ وہاں پہنچ گئے حکم تطہیر ہے، اس لیے کہ استنشاق ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے جنابت میں، سنت ہے برخلاف نزول بول، یہ ابھی قصبہ ذکر کے اندر ہے، باہر نہیں آیا تو اس وقت تک وضو ناقص، وضو نہیں ٹوٹا، یہ باہر نکلے گا تو کیونکہ احلیل کے اندر جو نالی ہے اس کو تو نہیں دھویا جاتا نا، آگے سمجھے، اے شاباش سے چلو جی، تے کہ منہ بھر اور خون اور پیپ جب نکلے دونوں بدن سے، تو پیچھے جو مثالیں تھیں وہ آنکھ کی تھی کہ آنکھ کے اندر اگر کوئی چیز ہے جب تک وہ بوگے نہیں چلتی، کیونکہ آنکھ کا اندر دھونا فرض نہیں ہے جی، جب نکلے دونوں بدن سے پس تجاوز کر جائیں دونوں ایسی جگہ تک کہ لاحق ہے اس کو تطہیر کا حکم، اور قے منہ بھر جی، اور پیپ جب نکلے دونوں بدن سے پس تجاوز کر جائیں اس جگہ تک کہ لاحق ہے اس کو تطہیر کا حکم، اور کہ منہ بھر۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء لما روی انہ علیہ السلام قاء فلم یتودع۔
اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ شے خون پیپ وغیرہ جو نکلے سبیلین کے غیر سے وہ وضو کو نہیں توڑتی، وہ وضو کو نہیں توڑتی۔ نہیں توڑتی۔ دلیل ان کی بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری نظر سے قے مبارک کی، پس آپ نے وضو نہ فرمایا۔ وضو یہ دلیل ہے کہ لہذا وضو نہیں ٹوٹا، وضو نہیں تو سرکار وضو فرماتے جی۔ اے شاباش جی، اگے اکلی دلیل انہیں پڑھ لے پھر پڑھ دیں اور صبر ہوئے۔ وقال شافعی، حاصل الاقوال یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا وضو عند شافعی مطلقاً، جو اندر سے سبیل لین کے علاوہ سے کچھ ہے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور ٹوٹ جاتا ہے عند ظفر مطلقاً وہ سائل ہو جی، اے شاباش سالہ، اور بھر دے منہ کو جی، بھائی بھر جائے منہ کیسے یا نہ بھرے، جاری ہو یا نہ ہو، منہ بھرے یا نہ بھرے، وہی نا کہ سال ہے نا کہ چیز سامنے ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں وضو ٹوٹ گئے، اور کہے کے بارے میں منہ بھر ہو یا نہ ہو وہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ گئے، اور شوافی کے نزدیک مطلقاً نہیں ٹوٹتا، ہمارے نزدیک مشروط ہے شروط مذکورہ کے ساتھ کہ وہ نکلے اس جگہ تک پہنچے جس جگہ کا دھونا وضو میں یا جنابت میں فرض ہے، وہاں پہنچے جی جی۔ اچھا، لا ينقض الوضوء، اگر تو کہے کہ اگر بند ہو گیا مسلک معتاد جی، اور کھل گئی جگہ جی، تو ٹوٹ جاتی ہے طہارت بالخارج منہما، پیشاب کی جگہ بند ہو گئی، پیٹ سے کسی اور جگہ سے سوراخ نکلا ہے، یا جس طرح اب ڈاکٹر جو ہیں وہ نالی لگاتے ہیں، نہیں پیشاب کی جگہ نہیں، کہ مطلب وہ پیشاب کی جگہ وہ پیٹ میں نالی لگا دیتے ہیں، اور پیٹ پر وہ بیگ باندھتے ہیں، جب آنتڑیوں میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ دوسرا جو نا پخانے کا جیے، تو کیا ابھی اب وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھیے، یہ ایک سوال ہے، یہ ایک تو ہم کہتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گی طہارت خارج کے ساتھ ان دونوں سے معتاد ہو یا غیر معتاد ہو، باوجود اس بات کے کہ وہ جو ہے وہ سبیلین کے نکلنے والا غیر سے ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ سبیلین کے غیر سے نکلنے والا جی، بھئی اس شوافق پر سوال ہو رہا ہے کہ اگر وہ معتاد رستہ بند ہو جائے تو گندگی اگر کسی اور کوئی اور رستہ بنا لے تو وہ سبیلین سے تو نہیں نکلی، تو کیا تمہارا نزدیک وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ تم بھی کہتے ہو ٹوٹ گیا ہے، تو پھر سبیلین کے علاوہ سے نکلا تو وضو تو ٹوٹ گیا۔ تو اس کا جواب دیا ہے، میں کہتا ہوں ضروری ہے انسان کے لیے بالعادت منفذ سے کہ نکلیں اس سے وہ کہ جن کو طبیعت اندر سے دھکیلتی ہے، تو پس اگر بند ہو گیا اصلی اور کھل گئی جگہ اس کی جگہ تو ہو جائے گا وہ خارج منفذ سے، جیسا کہ وہ جو نکلنے والا ہے احد السبیلین سے، تو پس ٹوٹ جائے گی طہارت اس کے ساتھ بھی طہارت۔ اچھا جی، یہ حدیث پیش کی تھی شفافے نے کہ نوقا جی، تو لا اسرا لہذا الحدیث فی الکتب، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دوسری حدیث ہے کہ جن کو علماء نے ذکر کیا جی، فلم یتبدع، فلم حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا فلم یتبدع لم اجدہ، لم اجد ہو، ٹھیک ہے، وہ تھلے دوسرا نشان
وہ تو پچھے لمحہ جدو سی وہ حدیث ہے نا کہ ما یخرجو من السبیلین، اس پر انہوں نے کہا نا کہ میں نے لمحہ جدو اور تھلے نشان لگا لمحہ جدو قال فی البنایا قال ولیکن روا مالک بن انس نافع ابن عمر رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں توڑتا وضو کو مگر وہ جو نکلے قبل سے یا تو یہ موجود تو ہے کہ جی اوکے دیں گے۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ وہ جو نکلنے والا ہے سبیلین کے غیر سے نہیں توڑتا وضو کو بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قے مبارک کی ہماری نظر سے پس وضو نہیں فرمایا جی۔ فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ جو نکلنے والی وہ شے جو نکلنے والی ہے سبیلین کے غیر سے وہ نہیں توڑتی وضو کو بوجہ اس کے کہ جو روایت کی گئی ہے یہ بات کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مبارک کی ہماری نظر سے پس نیا وضو نہ فرمایا۔ وہ تو سمجھا دیتا کہ وَلِأَنَّ غسل غیر موضع الإصابة امن تعبدی فیقتصر على مورد الشرع وهو المخرج المعتاد۔ چلو دوسری عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ شوافی فرماتے ہیں گندگی نکلی ہے اور جگہ سے دھونی اور جگہ ہے، وہ بول و براز کی جگہ اور ہے، اور جو چار اعضاء دھوئے جا رہے ہیں یہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا ہے، تو لہٰذا یہ امر تعبدی ہے۔ تو امر تعبدی جو ہوتا ہے وہ مورد پر بند ہوتا ہے، وہ تو مورد جو ہے وہ تو سبیلین ہے، لہذا سبیلین سے گندگی نکلے گی تو یہ چار دھونے ہیں جی، اس کے علاوہ ہوگی تو نہیں دھونے جی۔ ادھر دیکھ اور اس لیے کہ دھونا اصابت کی جگہ کے غیر کر اصابت ہوئی ہے سبیلین میں، یہ دھونا امر تعبدی ہے، یہ امر تعبدی ہے، لہٰذا بند ہوگا یہ شرع کے مورد پر، اور وہ جو مورد شرع ہے وہ تو مخرج ہے، مخرج معتاد ہے کہ جو سبیلین سے نکلے وہ ناقض وضو ہے جی۔ گل سمجھیو او دیکھو درو او قا فلم یتودع ہے نا جی، وہ پچھلا حاشیہ ہی تھوڑا بول پہ کرو فی بحث اما ولن اس لیے کہ کہ جائز ہے یہ کہ نہ ہو مل الفم جی، یعنی سرکار نے جو کہہ کی تھی وہ منہ بھر نہ ہو، تو اب شوافے کا دعویٰ ایسے ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ منہ بھر ہو تو ناقض ہے، تو وہاں تو مطلقاً قا ہے، سمجھے ہی دعویٰ ثابت فلا یثبت دعویٰ ہو تو ولا ینفی دعواہم نہ نفی کرے گا انفیوں کے دعوے کی جی۔ ہاں صحیح ہوگا جب کہ ہو فعل کی حکایت عامہ، اور اصح یہ ہے کہ وہ فعل کی حکایت جو ہے نا وہ عامہ نہیں ہے، خاص ہے۔ لا یقالو سنا جے پس کیسے صحیح ہے دلیل پکڑنی سوال ہے کہ یہ بھئی وہ ایک خاص واقعہ تھا جی بھئی اگر عام ہو تو پھر تو مسئلہ بنتا ہے جس قسم کی بھی کہے وہ تو ہے نہیں ہے جی۔ اب ایک سوال ہے کیسے صحیح ہے دلیل پکڑنی پڑوسی کے شفے پر ایک حدیث کے ساتھ کہ سرکار نے فیصلہ فرمایا پڑوسی کے شفے کا، تو یہ بھی تو کوئی قید ہے واقعہ، ایک واقعہ خاص ہے جی۔ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ لفظ ہو یکون للفعل والحکم، سرکار کا جو لفظ ہے نا اس میں ایک فعل ہے ایک حکم ہے بھئی، اچھا، اور مراد معنی خیر ہے یعنی حکم، تو پس وہ حکم بحسب المعنی ہوگا جی، لہذا وہ آگے اس پر باقی قیامت تک یہ حکم متعدی ہوگا کہ پڑوسی کو شفے کا حق ہے۔ شفافی کا نزدیک تو نہیں، وہ تو کہتا ہے صرف شریک کو ہے جی، اس لیے وہ۔ اور دوسری بحث یہ ہے پس اس لیے کہ عدم توجہ حالت انتقاض میں نہیں دلالت کرتا عدم توجہ مطلقاً پر،
بے سونے نے کہ مبارک کی تو وضو نہیں کیا فوراً. اب یہ دلیل نہیں ہے کہ بعد میں بھی وضو نہیں کیا. جی سمجھے ہی یہ اس پر تبصرہ کیا ہے جی. یہ اچھا جی. تعبدی کی یعنی بھئی عبادت کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اور مکلف کیے گئے ہم اعضائے اربع کے دھونے کا حدث کے پائے جانے کے وقت سبیلین سے بغیر اس کے کہ ادراک کرے اس کا کہ ان یدرے کا ہو بالعقول عقول کے ذریعے اس کا ادراک ہو کہ بھئی نجاست اور جگہ سے نکلی ہے دھونی اور وہ تو جگہ دھونی ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ 4 اعضاء جو دھونے عقل نہیں اس کو سمجھ سکتی کیونکہ عقل تو تقاضا کرتی ہے دھونا نجاست کے اصابت کے جگہ کا اور جو وضو کا معاملہ ہے وہ تو اس کا عکس پر ہے کسی اور جگہ کو دھونا ہے جی کیونکہ نجاست نکلی ہے سبیلین میں سے حالانکہ تو دھو رہا چہرہ اور ہاتھ کو تو فکان ھذا امر غیر مدرک بالعقل جو حکم غیر مدرک بالعقل اس کا قانون کیا ہے وہ مورد نص پر بند ہوتا ہے تو بس بند ہوگا مورد نص پر جی آگے سمجھے یہ ہے شفافے کی دلیل چلو جی اور اس لیے کہ اصابت کی جگہ کے غیر کا دھونا یہ امر تعبدی ہے بس بند ہوگا شرع کے مورد پر اور مورد کون ہے وہ مخرج معتاد ہے جی اور اس لیے کہ اصابت کی جگہ کے غیر کا دھونا امر تعبدی ہے بس بند ہوگا یہ شرع کے مورد پر اور وہ مورد مخرج معتاد ہے ولنا قوله علیہ السلام الوضوء من کل دم سائل ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رواؤ دارقطنی و ابن ودی الوضوء من کل دم سائل ہر جاری خون سے کیا ہے وضو ہے جی اچھا او ویکھنا او تین نشان حدیث وضو من کل دم سائل دارقطنی من حدیث تمیم داری وفی ذوف و انقطاع او تھلے لگ گئی ایک نشان جی بھئی فی ذوف بلکہ اخرجہ دارقطنی وقال عمر بن عبدالعزیز کہ نہیں سنا من تمیم ولا راہ بل یزیدان مذکوران فی حاضر سند یعنی یزید بن خالد یزید بن محمد دونوں مجہول انتہا قال فی سے آیا جی کہ یزید بن خالد یزید بن محمد اختلاف کیے گا دونوں میں بعض ان کی توثیق کی ہے مطلق نہیں ہے یہ کما فی الکاشف للذہبی اٹھ گیا قول امام دارقطنی کا بالجہالت کا کیونکہ بعض نے جب توثیق کر دی ہے تو جہالت ختم ہو گئی کیونکہ مجہول جو ہوتا ہے وہ تو وہ ہوتا ہے جس کی توثیق اور عدم سماع عمر بن عبدالعزیز کا جناب تمیم سے ہمیں نقصان نہیں دیتا کیونکہ قرن ثانی ثالث میں جو انقطاع ہے وہ ہمارا نزدیک علت نہیں ہے کہ حدیث جو ہے وہ اعتبار سے گر کے راوی سیکا ہو تو قبول ہے خاص کر کے ارسال مثل عمر بن عبدالعزیز کے اور یہ حضرت عمر نہیں مراد ہیں اور یہ روایت قوت دی گئی ہے آنے والی روایت کے ساتھ جو آگے آ رہی ہے جی اور ہماری دلیل پڑھ لے کے رہندی کچھ ہے قول علیہ السلام پڑھے نہیں کل تو روبے جا اور ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو ہے ہر خون بہنے والے سے تو یہ جو سبیلین ہے وہاں سے تو خون تو نہیں نہ نکلتا وہ تو کسی بیماری کی وجہ سے تو خون تو باقی بدن سے نکلتا ہے جہاں سے بھی خون نکلے وضو ہے جی اور ہمارے فرمان ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وضو ہے ہر خون بہنے والے سے یعنی دم سائل سے جی وقول تو اب سائل سے وہ مسئلہ ہے نا کہ جب اندر سے نکل کر چلے گا تب وضو ٹوٹے گا جی علیہ السلام من قاء او رعف فی صلاته فلینصرف ولیتودع ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم اور
قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اخرج ابن ماجہ، فرمایا وہ جس کو قیا آ گئی یا نکسیر آ گئی، جی سال رافع ہے، سال رعاف و نکسیر جاری ہوگی اس کی نماز میں، تو چاہیے کہ پھر جائے اپنی نماز سے، اور چاہیے کہ وضو کرے، اور چاہیے کہ بنا کرے اپنی پہلی نماز پر اگلی نماز کو، جب تک کلام نہ کرے، جب تک کلام نہ کرے۔ تو اب یہ جو جائے اور وضو کرے تو نماز پڑھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ اگر قے اور نکسیر سے وضو نہیں ٹوٹتا تو یہ جائے اور وضو کرے تو یہ تو نماز کے اندر جو نا ضرورت نہیں تھی تو شریعت حکم دے رہی کہ چل کر جا، تو یہ تو نہیں، اس طرح تو نہیں ٹوٹا تبھی تو کہا نہیں۔ اچھا، من کل دمن سائلن، یہ دسنا سی نا، من بمعنی اجلیہ یعنی دم سائل کی وجہ سے، اور جار مجرور جب واقعہ ہو نا خبر تو تعلق پکڑتا ہے فعل عام کے ساتھ، میری مراد وجود بھی کہیں سے بھی جاری ہو، اور نہیں صحیح یہاں حمل کرنا ہے اس خون کا معنی حقیقی پر، کیونکہ لازم آئے گا کذب شارع کی کلام کا، جی کیونکہ کثیر دفعہ متحقق ہوتا ہے خون سائل، جی اور نہیں وضو کرتا شخص فوراً، اور یہ محال ہے فی حقی، بس ضروری حمل کیے جا کس پر؟ معنی مجازی پر، اور اقرب معنی مجازی وجود ہے، الوجود وجوب، بھئی وضو ہے یعنی وضو واجب ہے، کیا ہے؟ وضو واجب ہے، سمجھے ہی سرکار نے فرمایا ہر دم سائل سے وضو ہے، مطلب ہے کہ ہر جب دم سائل پایا گیا تو اس بندے پر وضو واجب ہے۔ اب یہ پہلا اگر وضو تھا تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ مطلب ہے، سمجھے ہی؟ اچھا جی اگے دیکھ، من قاء قلت رویہ من حدیث عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و من حدیث خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلْيَتَوَضَّأْ، بعض نے کہا کہ استدلال اس حدیث کے ساتھ یہ کس لفظ کے ساتھ ہے؟ فَلْيَنْصَرِفْ یا وَلْيَتَوَضَّأْ کے ساتھ، تو بعض نے کہا کہ استدلال ہے من قولی فل، لیکن اس پر سوال ہے فی کہ یہ بات نہیں دلالت کرتی کس پر؟ حدث پر کہ پھر جائے، ہاں دلالت کرتی ہے شے کے انتفاع پر ان سے کہ ضروری ہے اس سے نماز میں۔ حق یہ ہے کہ استدلال ہے کس کے ساتھ؟ اور کیونکہ امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ اے شاباش، نہ سوال کیا جائے کہ امر فی قولی ولیبن جو ہے یہ بھی تو امر ہے، تو حالانکہ یہ امر یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ خام خواہ اسی پر ہی بنا کرے، بلکہ افضل یہ ہے کہ یہ ختم کرے نہیں پڑے، سنے ہی، تو یہ تو بالاتفاق بات کے لیے ہے، تو پاس اسی طرح پھر اس کے جو قریب ہے جو ملا ہوا ہے کون؟ وَلْيَتَوَضَّأْ، وہ بھی کس کے لیے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ قران فی الذکر کی یہ نئی دلالت کرتا قران فی الحکم پر، کہ دو چیزیں اگر ذکر میں اکٹھی ہوں تو دونوں کا حکم بھی ایک ہی ہوتا ہے، یہ قانون نہیں ہے، سمجھے ہی؟ اچھا جی جی، اور واہ ابن ماجہ من حدیث عائشہ بلفظ سونے فرمایا من اصابہ نظر ہے قیون او فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی علی صلاتی وہو فی ذلک، اور اس کام میں وہ کلام نہ کرے، جی سنیں جی، اے شاباش الی آخرہ۔ چلو جی، اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہماری دلیل
وہ بندہ جس نے کہہ کی یا نقصیر آ گئی اپنی نماز میں، بس چاہیے کہ پھر جائے، اور چاہیے کہ وضو کرے، اور چاہیے کہ بنا کرے اپنی نماز پر جب تک کلام نہ کرے۔ جی اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بندہ جس نے کہہ کی یا نقصیر آ گئی اس کی نماز میں، بس چاہیے کہ پھر جائے نماز سے، اور چاہیے کہ وضو کرے، اور چاہیے کہ بنا کرے اپنی نماز پر جب تک کلام نہ کرے۔ جی